ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ آپ کے دروازے پر ایک چمکتی کار کھڑی ہے، ہاتھ میں گھڑی کی چابیاں یعنی گھر کی چابیاں، بینک میں لاکھوں کا بیلنس، اور آپ کے دشمن جلتے ہوئے پیچھے کھڑے بس تکتے رہ جائیں۔ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت بن سکتا ہے اگر آپ نے اللہ کے اس راز کو جان لیا، وہ راز جسے صرف خالص لوگ ہی جانتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں مگر کچھ ہی ہوتے ہیں جنہیں خزانے کے فرشتے نصیب ہوتے ہیں، کچھ ہی ہوتے ہیں جن کے مقدر میں اندیکھے خزانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے، رشتہ اٹکا ہوا ہے، کاروبار بند ہے، دشمن جادو کر رہے ہیں، رزق کی بندش ہے یا ہر طرف سے دروازے بند ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو بس ایک دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور وہ دروازہ ہے یا اللہ، یا غنیوں یا ربنا۔ یہ وہ دروازہ ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آسمان کانپ جاتا ہے، تقدیر پلٹ جاتی ہے، اور ایسی دولت آتی ہے کہ گننا مشکل ہو جائے۔ میرے وہ بھائی وہ بہنیں جو برسوں سے تنگی، قرض، بیماری، بے عزتی، رشتوں کی بندش، جادو، حسد اور غربت کی قید میں ہے، آج ان کے لیے ایک راستہ کھلنے جا رہا ہے۔ یہ صرف ذکر نہیں ہے، یہ خزانے کی کنجی ہے، یہ دولت کھینچنے والی ایک روحانی طاقت ہے، اور جو بھی اس کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اس کی قسمت خود زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دی جائے گی۔ اگر دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ لوگ مجبور ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، تو زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیں اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے۔ اس عمل کو پڑھ کے معجزہ دیکھیں۔ کبھی سوچا ہے آخر وہ کیا راز ہے جو کسی گمنام انسان کو راتوں رات بادشاہ بنا دیتا ہے؟ کیا چیز ہے جو بند فیکٹریاں کھلوا دیتی ہے؟ کیا طاقت ہے جو ایک ناپسندیدہ چہرے کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیتی ہے؟ یہ سب ہوتا ہے جب کوئی رب کو اس کے خاص ناموں سے پکار لیتا ہے، اور ان خاص ناموں میں 3 ایسے راز ہیں جنہیں اگر کسی نے سچے دل سے چوم لیا تو سمجھو دنیا کی سارے قفل کھل جائیں گے۔ وہ 3 راز ہیں، یا اللہ، یا غنیوں، یا ربنا۔ یا اللہ وہ نام جس سے عرش ہلتا ہے، جس سے زمین کا سکوت ٹوٹتا ہے۔ یہی وہ نام ہے جس نے اندھیروں میں نوح کی کشتی کو کنارہ دیا، موسیٰ کو سمندر چیر کر راستہ دیا، اور یوسف کو قید سے تخت تک پہنچا دیا۔ دوستوں، پھر ہے یا غنی، وہ نام جو فکر کو فنا کر دیتا ہے، جو بھیک مانگنے والے ہاتھوں کو ایسا بھر دیتا ہے کہ دینے والے بن جاتے ہیں، یعنی کہ مانگنے والے دینے والے بن جاتے ہیں۔ آپ غریب نہیں، آپ صرف یا غنی سے ناآشنا ہیں۔ یہی وہ نام ہے جو سونے کے دروازے کھولتا ہے، جس سے فرشتے سکون میں لپٹے ہوئے رزق لے کر اترتے ہیں۔ اور یا ربنا، یہ پکار نہیں، یہ ایک صدا ہے جو سیدھی رب کے دربار میں جاتی ہے۔ یہ وہ ندا ہے جو بندشوں کو توڑتی ہے، رشتوں کے اٹکے دھاگے سلجھاتی ہے۔ جس دل میں یا ربنا کی صدق دل سے گونج ہو، یعنی صدقے دل سے گونج ہو، وہاں سے کبھی بے برکتی، دشمنی، جادو، حسد نہیں ٹھہرتا۔ آپ چاہیں تو اپنے دن ویسے ہی گزاریں، ادھوری خواہشوں، بند رزق، اٹکے رشتوں اور ٹوٹے خوابوں کے ساتھ، یا پھر بس چند لمحوں کے لیے ان الفاظ کو اپنے دل کی آواز بنا لیں۔ یہ الفاظ نہیں، یہ خزانے کی چابی ہے۔ جو ان سے مانگتا ہے، رب اسے ایسا دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کے حالات کیسے بھی ہوں، غربت ہو، بیماری ہو، دشمن ہو یا بندش، قرض ہو یا بے اولادی، ایک بار یا اللہ، یا غنیوں، یا ربنا کو دل سے پکار کے دیکھو۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو اللہ کے انعامات کے بوجھ سے سجدہ کرنا پڑے گا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رزق آپ کے پیچھے دوڑے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ نوکری، بزنس، عزت، محبت، رشتے، گھر، گاڑی، سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے؟ تو بس ایک عمل، ایک نام اور ایک نیت، یا اللہ، یا غنیوں، یا ربنا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، مگر صرف تب اگر آپ عمل کریں، ورنہ سننے والے بہت آئے، قسمت والے بہت کم ہوتے ہیں۔
دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جنہوں نے زندگیوں کو بدل دیا۔ کراچی کی ایک صائمہ جس کا شوہر 3 سال سے نوکری کے لیے ترس رہا تھا، صرف اس نے 3 دن اس عمل کو کیا اور ایک دن اچانک فون آیا سعودی عرب سے، ویزا، ٹکٹ، سب کچھ بغیر کسی سفارش کے۔ لاہور کے ایک عمران بھائی جو کاروبار میں دن بدن خسارے میں جا رہے تھے، قرض اتنا بڑھ گیا تھا کہ خودکشی کے خیالات آتے تھے۔ کسی نے یہی بتایا، صرف دل سے کہہ دو یا اللہ یا غنیو یا ربنا، اور آج وہی عمران آج اپنے جیسے 10 بندوں کو روزگار دے رہا ہے۔ جو رب اولاد زکریا کو اولاد دے، جو سمندر میں موسیٰ کے لیے راستہ بنائے، وہ آپ کے دروازے پر رزق، عزت، محبت، دولت کے فرشتے کیوں نہیں بھیجے گا مگر پہلے آپ کو پکارنا ہوگا۔ وہ 3 ناموں سے جن سے عرش بھی جھومتا ہے، یا اللہ یا غنیو یا ربنا، یہی وہ طاقتور ترین کلمات ہیں جو غیب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف دولت کے فرشتے بھیجتے ہیں بلکہ وہ رشتے جو سالوں سے بند تھے انہیں جوڑتے ہیں، وہ کاروبار جو زمین بوز تھے انہیں عروج دیتے ہیں، اور وہ عزت جو خاک میں ملی ہوئی ہے اسے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بھی تھک چکے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کیا، کچھ بدلا، اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو اب وقت ہے اپنی تقدیر کو ہاتھ میں لینے کا۔ اب وہ عمل کرنا ہے جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن بدل چکا ہے، جو چین، سکون، رزق، محبت سب کچھ آپ کی جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ بس اس عمل سے پہلے دل سے معافی مانگ لیجئے، سچے دل سے دعا کیجئے، اور پھر روزانہ یا اللہ یا غنیو یا ربنا یہ نام لیں، آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ فرشتے آپ کے ارد گرد ہیں اور اللہ کا انعام بس آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور یہ نام ان رحمتوں کی کنجی ہے۔ یاد رکھیے، جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، مگر جو دل سے مانگتا ہے اسے وہ ملتا ہے جو کسی خواب میں بھی نہیں ہوتا۔ آج یہ عمل صرف آپ کے لیے ہے، آگے مت بڑھنا، پہلے یہ عمل مکمل سنیں، دل میں اتاریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے دعا دیں تاکہ یہ عمل اور بھی ضرورت مندوں تک پہنچے، کیونکہ قسمت تو وہی بدلتی ہے جو سنبھالنے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے، ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے دوستوں، اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستوں آئیں اب چلتے ہیں عمل کی طرف، وہ لمحہ جہاں دعا، ذکر اور یقین ایک ساتھ مل کر تقدیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تیرے یا اللہ فقیر ہیں، یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہماری تنگ دستی کو کشادی میں بدل دے، ہمارے گھروں کو دولت، برکت اور راحت سے بھر دے، جو رو رہے ہیں انہیں ہنسا دے، جو قرض میں دبے ہیں انہیں آزادی دے دے، جو خواب مر چکے ہیں انہیں زندہ کر دے، یا رب میں دے دے وہ سب کچھ جو ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں، اور وہ بچا لے جو ہمیں دکھ بھی نہیں رہا۔ آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں جس پر ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ دروازہ ہے درود پاک کا دروازہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس دل سے درود نکلتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے۔ جو درود پڑھے اس کی دعا آسمان پر پروٹوکول کے ساتھ پیش ہوتی ہے، فرشتے اس کے نام کے حق میں اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کو ہر شیطان، ہر حسد، ہر جادو، ہر بندش سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھولتی ہے، جس کے ساتھ ہر کام میں برکت آتی ہے، اور جو اس نام سے شروعات کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دیکھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی دن پڑھیں، کسی بھی جگہ پڑھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنے فارغ وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ پورا عمل پڑھ لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ کوئی بھی درود شریف پڑھیں۔ اور اب آ رہا ہے وہ نام پہلے نمبر پر، وہ وظیفہ جو دلوں کی دھڑکنوں کو روشنی دیتا ہے، جو غریب کے کمرے میں بھی دولت کی خوشبو بکھیر دیتا ہے، جو بیمار کو شفا، بے روزگار کو نوکری اور بے عزت کو عزت دیتا ہے۔
یا اللہ یہ وہ صرف پکار نہیں، یہ وہ فریاد ہے جو زمین سے نکلتی ہے اور سیدھا عرش کے رب کے عرش پر دستک دیتی ہے۔ جب کوئی یا اللہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک اے میرے بندے، بول کیا مانگتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب قسمت لکھی جا رہی ہوتی ہے، جب فرشتے قلم اٹھا لیتے ہیں اور وہ لکھا جاتا ہے جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ میں وہ طاقت ہے جو بند کاروبار کو عروج دے، جو بے سہارا انسان کو تخت پر لا بٹھائے، جو مقروض کو خزانے کا مالک بنا دے اور جو بند دروازوں کو ایک ایک کر کے کھول دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے واقعی ایسا ہو سکتا ہے تو میری بات یاد رکھیں، جس نے سچے دل سے یا اللہ کہا وہ کبھی خالی نہیں گیا، نہ جیب خالی، نہ دل خالی، نہ گھر خالی، بلکہ جو مانگا وہ بھی ملا، جو نہیں مانگا وہ بھی ملا، اور جو کھو چکا تھا وہ بھی واپس لوٹ آیا۔ بس ایک شرط ہے، دل سے پکارنا، باقی سب اللہ خود کر دے گا۔ اے میرے غریب دوستوں، آپ نے پہلے نمبر پر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا اللہ یا اللہ کوشش کرنا درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، اے میرے دوستوں، آپ نے پہلے نمبر والا خزانہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر یا اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے یا اللہ کا وظیفہ۔ محترم سامعین، ہمارے دین اسلام میں اسماء الہی یعنی اللہ کے ناموں کو جو مقام حاصل ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ان اسماء کے اندر ایک ایسا نور، ایسی تاثیر، ایسی قوت زبانی ہے کہ اگر ایک بندہ دل سے پکار لے تو زمین و آسمان کی مخلوق اس کے حق میں دعا گو ہو جاتی ہے۔ اور انہی مبارک ناموں میں ایک نام ہے، ایک ایسا نام جس کے معنی سن کر ہی دل میں ایک وسعت پیدا ہو سکتی ہے اور پیدا ہو بھی جاتی ہے، جو انسان کے مقدر کو وسعت میں بدل دیتا ہے، جو تنگ دستی کو کشادگی میں اور فقر کو دولت میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ نام ہے یا غنیوں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز سے بے نیاز، ہر شے کا مالک، وہ جو دیتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ فقہ اور محدثین فرماتے ہیں کہ الغنی وہ ذات ہے جو ہر محتاجی سے پاک ہے اور جو دوسروں کی محتاجی کو پلک جھپکنے میں ختم کر دیتا ہے۔ اگر بندہ صدقے دل سے یا غنیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ بندہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اسم صرف رزق نہیں بڑھاتا، یہ وہ دولت عطا کرتا ہے جس میں ذلت نہیں ہوتی، جو ایسی عزت کے ساتھ آتی ہے کہ بندہ دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگ اس کے در پر آ کر رزق مانگتے ہیں، بند دروازے، نوکری کے لیے بھاگ دوڑ، قرض کی ذلت، کاروبار کی بندش، ہر ماہ خالی جیب، ہر دن یہی سوچ اب کیا کروں۔ تو ایک بار، صرف ایک بار دل کے نہا خانوں سے یا غنی کہہ کر تو دیکھو دوستو، جو سوچا نہیں وہ ملے گا، جو گواں بیٹے ہو وہ واپس آ جائے گا اور جو خواب میں دیکھا وہ حقیقت بن جائے گا۔ یا غنیوں یہ صرف ایک نام نہیں، یہ اسباب سے آزاد رب کی شان بے نیازی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں نہ رشتے شرط ہیں، نہ تعلق، نہ سفارش، یہاں صرف دل کی سچائی شرط ہے۔ میرے عزیزو، اگر تم روز ایک مخصوص وقت پر، مخصوص کیفیت میں آنکھیں بند کر کے تنہائی میں صرف دل سے اس عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر جیسے ہی پہلا وظیفہ یا اللہ کا 11 بار پڑھ لے تو وہیں بیٹھے بیٹھے یا غنیوں کہنا شروع کرو تو سن لو، اس زمین پر موجود کوئی طاقت تمہیں تنگ دستی میں نہیں رکھ سکتی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من توکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی اس کے لیے کافی ہے، اور یا غنیوں اس پر بھروسے کا دوسرا نام ہے۔ یہ عمل وہی کرے جو دل سے نیت رکھتا ہو کہ وہ اللہ کا در نہیں چھوڑے گا، جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے اتنا دے کہ دینے والا بن جائے تو بس آج سے ہی یا غنیوں کو اپنے دل میں، زبان اور زندگی میں بسا لیں اور دیکھیں وہ کیسے آپ کو غنی کر دے گا، بے نیاز، مطمئن اور دنیا کی جولیوں یعنی کہ جھمیلوں سے آزاد۔ اب میرے دوستوں، دوسرے نمبر پر یہ طاقتور وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے سیکنڈ نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں آپ نے یا غنیوں 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 اپنے انداز سے پڑھیں۔ یا غنیوں کا یہ طاقتور وظیفہ اے میرے دوستو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غنیوں کا یہ پاورفل وظیفہ اس طاقتور عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے بے حد خاص اور طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب ہم اس مقام پر آپ پہنچے ہیں جہاں سے زندگی کا راستہ بدلتا ہے، جہاں سے بند قسمت کے قفل کھلتے ہیں اور جہاں وہ پکار نکلتی ہے جو سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ یہ وہ آخری مگر سب سے طاقتور الفاظ، وہ اسم الہی جو صرف زبان سے نہیں بلکہ روح کی گہرائی سے نکلتا ہے، اور وہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ کبھی کسی ماں کی آہ دیکھی ہے؟ کبھی کسی بیٹی کی نم آنکھوں سے دعا سنی ہے؟ کبھی کسی یتیم کی رات کی خاموشی میں نکلتی سسکی کو محسوس کیا ہے؟ وہ سب ایک لفظ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ لفظ ہیں یا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں تنہا نہ چھوڑ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو رشتوں نے تمہیں توڑا وہ واپس جڑیں، جن لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا وہ لوٹ آئے، جو عزت خاک میں ملی وہ آسمان سے بھی اونچی ہو، اور جو رزق تمہیں دور لگتا ہے وہ تمہارے قدموں میں ہو، تو بس ایک بار دل کی گہرائی سے پکار لو یا ربنا۔ یہ لفظ صرف دعا نہیں، یہ روح کی چیخ ہے، یہ وہ فریاد ہے جو فرشتے برائے برداشت نہیں کر پاتے اور سیدھا رب کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا ربنا کہنے سے بندشیں ٹوٹتی ہیں، جادو جلتا ہے، دشمن خود تباہ ہوتے ہیں، اور جو قسمت صدیوں سے بند ہو وہ بھی فوراً کھل جاتی ہے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں بار بار آیا۔ جناب ابراہیم نے کہا، جناب موسیٰ نے کہا، جناب عیسیٰ نے کہا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ کیا تم جانتے ہو جو بندہ یا ربنا کو اپنا ورد بنا لیتا ہے اس کے پیچھے فرشتے لگ جاتے ہیں، اس کی تقدیر کا ہر دروازہ اللہ خود کھولتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق، اس کی عزت، اس کی محبت، اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ کسی نے قرض کے نیچے دم توڑا، یا ربنا پڑھا، اور ایک ہفتے میں ایسا راستہ بنا کہ قرض ختم۔ کسی نے 10 سال سے رشتہ نہ پایا، یا ربنا دل سے کہا اور نکاح رمضان میں ہوا۔ کسی نے روز آنکھوں میں آنسو لیے سونا شروع کیا، اور یا ربنا نے اسے ایسی نیند دی کہ خواب بھی سچے ہونے لگے۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ سچا دروازہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پر دستک دی تو رب کہتا ہے لبیک عبدی، آ گیا ہوں، بول کیا مانگتا ہے، بس ایک کام کرو۔ کسی خاموش وقت میں، تنہائی میں، دل کی ویرانی میں اپنے رب کو ان 3 ناموں سے پکارو، لیکن دھیان رکھنا ہر لفظ دل سے نکلے، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو جھوٹی پکار پر خاموش رہتا ہے مگر سچی پکار پر پوری کائنات ہلا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو تم جتنے مسائل، جتنی بندش، جتنا درد لے کر آئے ہو، ان 3 ناموں میں سب کا علاج ہے۔ یا اللہ، یا غنیوں، یا ربنا، یہ 3 الفاظ تمہیں وہ کچھ دے سکتے ہیں جو تم نے صرف فلموں، خوابوں اور خیالوں میں سوچا ہے، مگر اب وہ سچ بننے والا ہے اگر تم نے یقین کے ساتھ دل سے، پوری ایمانداری سے ان کو پڑھ لیا
تو دیر مت کرو، اگلا قدم وہی لوگ اٹھائیں گے جنہیں اپنی قسمت پر بھروسہ نہیں بلکہ اپنے رب پر یقین ہوتا ہے۔ اے میرے دوستو، عمل کا آخری وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اپنے انداز میں پڑھیں، یا ربنا 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 یا ربنا، اپنے انداز میں۔ یہ طاقتور وظیفہ یا ربنا کا میرے دوستو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا کا یہ خزانہ آپ نے صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں اور خوب ساری دعائیں کرتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ یہ ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، لائک اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔